لگ بھگ ایک دہائی تک پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک رہنے والے فوجی ڈکٹیٹر اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے یہ فیصلہ خود کیا کہ وہ اپنا آخری وقت پاکستان کی بجائے غیر ملک میں دیکھیں گے اور وہیں مرنا پسند کریں گے۔ یہ انکشاف سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے جنرل پرویز مشرف کی موت پر ان کے حوالے سے لکھے گئے اپنے کالم میں کیا ہے۔ مظہر عباس بتاتے ہیں کہ جنرل مشرف کا بحیثیت سولجر اور جنرل کیریئر بہت شاندار رہا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ان پر مشکل وقت آیا تو ان کے ادارے نے ان کا پورا تحفظ کیا، چاہے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہو یا سزا۔ آخری وقتوں میں بھی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو پاکستان لانے کے لیے تیار تھے، مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ بس اتنی گزارش کی کہ ان کی خواہش ہے کہ انتقال کے بعد ان کا جسد خاکی پاکستان لے جایا جائے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کی کہانی 1998 سے شروع ہوتی ہے۔ ابھی جنرل پرویز مشرف کا تقرر بحیثیت آرمی چیف نہیں ہوا تھا کہ مری میں میاں شہباز شریف اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے درمیان ایک طویل نشست ہوئی، اور واپسی پر انہوں نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو تجویز دی کہ اس عہدے کے لیے سب سے موزوں امیدوار مشرف ہیں۔ حالانکہ سینیارٹی میں غالباً وہ تیسرے نمبر پہ تھے۔ انہوں نے 7 اکتوبر 1998 کو اس عہدے کا چارج لیا۔ ایک سال بعد 12 اکتوبر 1999 کو میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور پھر 9 سال پاکستان کے حکمران رہے۔ مظہر عباس کے مطابق آرمی چیف بننے کے بعد پرویز مشرف کے میاں نواز شریف سے تعلقات چند ماہ بعد ہی کشیدہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جب بذریعہ بس لاہور تشریف لائے اور پھر مینار پاکستان گئے تو اس پورے دورے کے دوران مشرف صاحب کے رویے سے میاں صاحب خوش نہیں تھے۔ اسی روز واجپئی کی آمد کے وقت جماعت اسلامی نے خاصا ہنگامہ برپا کیا۔ کچھ عرصے بعد کارگل ہو گیا، اس پر بھی میاں صاحب مشرف سے نالا نظر آئے۔ ان کے ایک قریبی بیوروکریٹ کا کہنا ہے کہ وہ کبھی کبھار شہباز شریف اور نثار علی خان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے، اور شاید اس لیے جب 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے جنرل مشرف کو برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا تو دونوں حضرات سے مشورہ نہ کیا، حالانکہ وہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں ہی موجود تھے۔ جنرل مشرف نے اپنے تئیں اس کی تیاری کی ہوئی تھی، اس لیے سری لنکا جانے سے پہلے بقول جنرل ریٹائر امجد شعیب انہوں نے جنرل عزیز، جنرل محمود، جنرل احسان اور جنرل عثمانی کو الرٹ کر دیا تھا کہ اگر وزیر اعظم کی جانب سے کوئی انتہائی قدم اٹھایا جائے تو انہیں کیا کرنا ہے۔ کچھ عرصے پہلے جب اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں تو مشرف نے شہباز شریف سے ایک ملاقات میں میاں صاحب کو صرف یہ پیغام دیا کہ میں جہانگیر کرامت نہیں ہوں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کا اقدام آئین شکنی تھا اور جس انداز میں ہوا انتہائی شرمناک تھا۔ چند افسران نے جا کر ایک منتخب وزیر اعظم کو بے دخل کر دیا۔ نواز شریف کا اقدام غلط ہو سکتا ہے، طریقہ کار پر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ان کا فیصلہ غیر آئینی بہرحال نہیں تھا۔ مشرف صاحب کے جہاز کو نہ اترنے دینے کی کہانی بھی مختلف افسران اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، مگر اس وقت میرا ایک اسکول کے زمانے کا کلاس فیلو کنٹرول ٹاور پر تھا۔ جب جہاز لینڈ ہوا، مشرف صاحب کے قریبی افسر نے اسی ٹاور کے ذریعے ان سے گفتگو کی اور یقین دلایا کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے۔ اس وقت تک ملک میں کوئی نظام نہیں تھا کیونکہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ گرفتار ہو چکی تھی۔ فوج نے کنٹرول تو سنبھال لیا تھا لیکن مارشل لا نہیں نافذ ہوا تھا۔ اسی لیے مشرف نے جب پہلی تقریر کی تو اس سے پہلے قومی ترانہ نہیں سنایا گیا، جس کی وجہ پی ٹی وی کے اطہر وقار عظیم صاحب نے یہ بتائی کہ مشرف صاحب اس وقت صدر تھے، نہ وزیر اعظم اور نہ ہی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ 2 دن بعد جب ہائی کمان کی میٹنگ ہوئی تو مختلف آپشن بشمول مارشل لا لگانے پر غور ہوا۔ ایک اور رائے یہ بھی تھی کہ فوری انتخابات کرا دیے جائیں، مگر مشرف صاحب تو پہلے ہی اپنا 7 نکاتی ایجنڈا قوم کو دے چکے تھے، جس کے معنی یہ تھے کہ وہ بھی اپنا ذہن بنا چکے تھے۔ تاہم پہلا بار میاں صاحب کر گئے لیکن بغیر کسی تیاری کے۔ مشرف صاحب نے اپنے نئے دور کا آغاز میاں نواز شریف پر ہائی جیکنگ مقدمہ قائم کر کے کیا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ انہوں نے خود اس مقدمے میں اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرایا، حالانکہ وہ اس کا عام ترین کردار تھے۔ جس دن اس کیس کا فیصلہ تھا اس روز عدالت میں محترمہ کلثوم نواز اور مریم نواز موجود تھی۔ جیسے ہی جج صاحب نے میاں صاحب کی عمر قید کی سزا کا اعلان کیا،
मरियम ने खड़े होकर मुशर्रफ के खिलाफ नारा लगाया। अब जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत तवील अरसा करने का मंसूबा बना लिया था, जिसके लिए PCO जजेस की भी ज़रूरत थी, और हमारी आला अदलिया ने इन्हें मायूस नहीं किया। फिर 2001 में ज़फ़र अली शाह केस में अदालत ने न सिर्फ 12 अक्टूबर के इक़दाम को जायज़ करार दे दिया, बल्कि मुशर्रफ साहब को आइन की चंद शिकें छोड़कर तरमीम का भी इख्तियार मिल गया। चूंकि मुशर्रफ साहब एक लंबी इनिंग खेलने के लिए आए थे, लिहाजा इनके प्लान में सबसे पहले दोनों अहम सियासी जमातों के रहनुमाओं को साइड लाइन करना था। गो के मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 12 अक्टूबर के इक़दाम की मशरूत हिमायत की, मगर फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी कर दिया। मियाँ साहब को सऊदी अरब और कुछ दीगर दोस्तों की फरमाइश पर एक 10 साला डील के जरिए सऊदी अरब भेज दिया गया। पहले मरहले में मुशर्रफ साहब को इनके रफ़क़ा ने रेफरेंडम का मशवरा दिया। बहरहाल इनकी हिमायत में वोट डालने वालों में हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी शामिल थे, जिन्हें जनरल ज़िया के एहतिसाब की तरह यकीन था कि मुशर्रफ साहब मियाँ साहब और बेनज़ीर को सियासत से बेदखल कर देंगे। 2002 के इलेक्शन में उन्होंने किया भी यही, मगर इमरान की बजाय हाथ गुजरात के चौधरियों के सर पर रख दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।